مشرکین مکہ حضور کی جان کے دشمن ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی رات میں سوتے سوتے کو گزان نہ پہنچائے، تو سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ سرکار کے لیے ازادہ بستر بچھاتے جی۔ اب جب رات کا وقت آتا تو کبھی کہتے علی ایسے کرو کہ تم محمد کے بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بستر سرکار کے لیے بچھایا جاتا اور حضرت جعفر طیار کو کہتے بیٹے جعفر تم اس بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عقیل کو حکم فرماتے کہ بیٹے تم سو جاؤ، اور کبھی سیدنا حضرت ابو طالب خود سو جاتے۔ بتانا یہ تھا کہ کوئی وہ موت جو سرکار کی طرف آتی ہے وہ اگر میرے بیٹے علی کی طرف قربانہ ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، محمد کی جگہ میرا بیٹا جعفر نثار ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا عقیل نثار ہو جائے، میری جان پر بن آئے، میں اپنے اور اپنے بیٹوں کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن سرکار کی فاصلے سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سرکار کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دی، اپنے بیٹوں پر بھی ترجیح دی۔ یہاں برسبیل تذکرہ آپ کو ایک روایت بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کا عنوان یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایک قافلہ آیا، وہ کنویں سے ان کو نکالا، نکال کر خوبصورت بچہ نظر آیا، بازار مصر میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ اب کچھ تو آپ کی وہ زندگی جو بازار مصر میں اور بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں، اور پھر الزام تراشی کا موقع آتا ہے، عزیز مصر آپ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، کچھ برس آپ کے جیل میں گزرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم عظمت عطا فرمائی کہ جیل سے قدم اٹھا تو تخت شاہی پر پہنچا، پھر آپ نے طویل اپنی پوری زندگی مصر کے اندر گزاری۔ علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ ابتلا میں جس بندے نے یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کی، یوسف علیہ السلام کو ایک گلاس پانی کا دیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، خوش ہوا، یوسف علیہ السلام کی بات کا خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز سے جواب دیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے نبی یوسف کے ساتھ احسان و مروت کرنے والا، ان کو پانی پلانے والا، ان کو خوش ہو کر دیکھنے والا وہ جہنم میں جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق بخشی۔ اب ادھر اندازہ فرمائیں کہ جو یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کرے، یوسف علیہ السلام کو گلاس پانی کا دے، یوسف علیہ السلام کی بات کا جواب اچھے انداز سے دے، اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، اور جس نے سایہ بن کر 42 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اب اس کے بارے میں اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو مقصن کائنات سرکار کی ذات ہیں اور ان کے مقصن سیدنا حضرت ابو طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا خدمت گزار، ان کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر دنیا سے کیسے رخصت کر سکتا ہے۔ مشرکین مکہ حضور کی جان کے دشمن ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی رات میں سوتے سوتے کو گزان نہ پہنچائے، تو سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرتے کہ سرکار کے لیے ازادہ بستر بچھاتے جی۔ اب جب رات کا وقت آتا تو کبھی کہتے علی ایسے کرو کہ تم محمد کے بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بستر سرکار کے لیے بچھایا جاتا اور حضرت جعفر طیار کو کہتے بیٹے جعفر تم اس بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عقیل کو حکم فرماتے کہ بیٹے تم سو جاؤ، اور کبھی سیدنا حضرت ابو طالب خود سو جاتے۔ بتانا یہ تھا کہ کوئی وہ موت جو سرکار کی طرف آتی ہے وہ اگر میرے بیٹے علی کی طرف قربانہ ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، محمد کی جگہ میرا بیٹا جعفر نثار ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا عقیل نثار ہو جائے، میری جان پر بن آئے، میں اپنے اور اپنے بیٹوں کی قربانی دے سکتا ہوں لیکن سرکار کی فاصلے سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سرکار کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دی، اپنے بیٹوں پر بھی ترجیح دی۔ یہاں برسبیل تذکرہ آپ کو ایک روایت بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کا عنوان یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایک قافلہ آیا، وہ کنویں سے ان کو نکالا، نکال کر خوبصورت بچہ نظر آیا، بازار مصر میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ اب کچھ تو آپ کی وہ زندگی
جو بازار مصر میں اور بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پھر الزام تراشی کا موقع آتا ہے، عزیز مصر آپ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، کچھ برس آپ کے جیل میں گزرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم عظمت عطا فرمائی کہ جیل سے قدم اٹھا تو تخت شاہی پر پہنچا، پھر آپ نے طویل اپنی پوری زندگی مصر کے اندر گزاری۔ علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ ابتلا میں جس بندے نے یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کی، یوسف علیہ السلام کو ایک گلاس پانی کا دیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، خوش ہوا، یوسف علیہ السلام کی بات کا خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز سے جواب دیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے نبی یوسف کے ساتھ احسان و مربت کرنے والا، ان کو پانی پلانے والا، ان کو خوش ہو کر دیکھنے والا وہ جہنم میں جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق بخشی۔ اب ادھر اندازہ فرمائیں کہ جو یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کرے، یوسف علیہ السلام کو گلاس پانی کا دے، یوسف علیہ السلام کی بات کا جواب اچھے انداز سے دے، اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، اور جس نے سایہ بن کر 42 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اب اس کے بارے میں اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو مقصن کائنات سرکار کی ذات ہے اور ان کے مقصن سیدنا حضرت ابو طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا خدمت گزار، ان کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر دنیا سے کیسے رخصت کر سکتا ہے؟ مشرکین مکہ حضور کی جان کے دشمن ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی رات میں سوتے سوتے کو غزان نہ پہنچائے، تو سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کرتے کہ سرکار کے لیے علیحدہ بستر بچھاتے جی۔ اب جب رات کا وقت آتا تو کبھی کہتے علی ایسے کرو کہ تم محمد کے بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بستر سرکار کے لیے بچھایا جاتا اور حضرت جعفر طیار کو کہتے بیٹے جعفر تم اس بستر پر سو جاؤ، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عقیل کو حکم فرماتے کہ بیٹے تم سو جاؤ، اور کبھی سیدنا حضرت ابو طالب خود سو جاتے۔ بتانا یہ تھا کہ کوئی وہ موت جو سرکار کی طرف آتی ہے وہ اگر میرے بیٹے علی کی طرف قربان ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، محمد کی جگہ میرا بیٹا جعفر نثار ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا بیٹا عقیل نثار ہو جائے، میری جان پر بن آئے، میں اپنے اور اپنے بیٹوں کی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن سرکار کی حفاظت سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے سرکار کو اپنی ذات پر بھی ترجیح دی، اپنے بیٹوں پر بھی ترجیح دی۔ یہاں برسبیل تذکرہ آپ کو ایک روایت بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور اس کا عنوان یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ایک قافلہ آیا، وہ کنویں سے ان کو نکال کر خوبصورت بچہ نظر آیا، بازار مصر میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ اب کچھ تو آپ کی وہ زندگی جو بازار مصر میں اور بکتے بکاتے عزیز مصر کے گھر میں پہنچتے ہیں اور پھر الزام تراشی کا موقع آتا ہے، عزیز مصر آپ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، کچھ برس آپ کے جیل میں گزرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عظیم عظمت عطا فرمائی کہ جیل سے قدم اٹھا تو تخت شاہی پر پہنچا، پھر آپ نے طویل اپنی پوری زندگی مصر کے اندر گزاری۔ علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اس زمانہ ابتلا میں جس بندے نے یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کی، یوسف علیہ السلام کو ایک گلاس پانی کا دیا، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، خوش ہوا، یوسف علیہ السلام کی بات کا خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز سے جواب دیا، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے نبی یوسف کے ساتھ احسان و مربت کرنے والا، ان کو پانی پلانے والا، ان کو خوش ہو کر دیکھنے والا وہ جہنم میں جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق بخشی۔ اب ادھر اندازہ فرمائیں کہ جو یوسف علیہ السلام سے مسکرا کر بات کرے، یوسف علیہ السلام کو گلاس پانی کا دے، یوسف علیہ السلام کی بات کا جواب اچھے انداز سے دے، اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ وہ جہنم میں جائے، اور جس نے سایہ بن کر 42 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اب اس کے بارے میں اللہ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ جو مقصن کائنات سرکار کی ذات ہے اور ان کے مقصن سیدنا حضرت ابو طالب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کا خدمت گزار، ان کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر دنیا سے کیسے رخصت کر سکتا ہے؟